بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ویلکم ٹو our یوٹیوب چینل دیٹ از the Desert Rose Psyche. My name is Faryal Zafar. I'm a lecturer in psychology and today we will discuss our first lecture of a counseling that is about overview of a counseling. لیکچر کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آئی ووڈ ریکویسٹ ٹو آل جو کہ چینل پر نیو ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کو آنے والی ویڈیو سے اپڈیٹ کیا جا سکے۔ تھینک یو۔ ہم جو آج کا جو ٹاپک ہے اوور ویو آف اے کاؤنسلنگ، اس کے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس جو مین ہیڈنگ ہے اوور ویو آف اے کاؤنسلنگ، اس میں کون کون سی سب ہیڈنگس ہیں، سب ٹاپکس ہیں جس کو ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اوکے، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیفینیشنز آف اے کاؤنسلنگ، distinction between a counseling and a psychotherapy, goals of a counseling and historical development of a counseling profession and a role of a counselor. کون کون سی ڈیفینیشنز ہیں کاؤنسلنگ کی، کب دی گئی ہیں اور کس نے دی ہیں، اور ان ڈیفینیشنز کو پڑھ کر ہم کاؤنسلنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر سیکنڈ از دیٹ کہ کاؤنسلنگ اور سائیکو تھیراپی میں کیا ڈفرینس ہے۔ لوگ اکثر اوقات اس چیز کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے اور سائیکو تھیراپی کیا ہوتی ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کاؤنسلنگ اور سائیکو تھیراپی میں کیا ڈفرینس ہے۔ نمبر تھرڈ از دا گولز آف اے کاؤنسلنگ۔ کاؤنسلنگ ہمیں کن کن ایریا میں ہمارے لیے افیکٹو ہو سکتی ہے، ہم یہ دیکھیں گے۔ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ کاؤنسلنگ کا ایمرجنس جو تھی، اس کی کہاں سے یہ ایمرج ہوئی، ہسٹری اس کی کیا ہے اور کس طرح سے اس کے کانسیپٹ کو ایکنالج کیا گیا اور کہاں سے یہ ایمرج ہوا، اور ایک کاؤنسلر کا رول کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے ٹاپکس ہم اوور ویو آف دا کاؤنسلنگ کے انڈر پڑھیں گے۔ لیکچر کے سٹارٹ میں نے جو ہے تو وہ ایک کوٹ ایڈ کیا ہوا ہے جو کہ کاؤنسلنگ سے بھی ریلیٹڈ ہے، جو کہ سائیکو تھیراپی سے بھی ریلیٹڈ ہے اور ہماری اپنی لائف سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ دا کوٹ از بیسیکلی کہ چینج اوور تھاٹس اینڈ چینج اوور ورلڈ۔ اس تھاٹ، یہ جو ورڈ ہے یا یہ جو چینج یور ورلڈ اور چینج یور تھاٹ، یہ جو کانسیپٹ ہے یا جو ہماری تھاٹس ہوتی ہیں، ہمیں یہ چیز جو ہے تو وہ ایک بہت ہی ہم اس کو بہت ہی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنی لائف میں جو ہمارے پاس جو بلیسنگز ہوتی ہیں، ہم اس چیز کو بھی بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی جو بہت ساری جو ہماری لائف کی بہت اچھی مومنٹس ہوتے ہیں یا بہت بڑی بلیسنگز ہوتی ہیں، اس کو ہم لائف میں بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لے کر ہم اس کی امپورٹنس نہیں جان پاتے۔ ایون ہماری اپنی ایک لائف ہی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے جس کی ہمیں قدر تب آتی ہے جب یا تو ہمیں کبھی کبھار کچھ ایسا ہو جاتا ہے ہماری لائف میں، کچھ ایسا مس ہیپ، کچھ ایسی انسیڈنٹس، جب کہ تب ہمیں اپنی لائف کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے۔ تو اس کوٹ پہ آتے ہیں کہ چینج یور تھاٹس اینڈ چینج یور ورلڈ، یعنی یہ جو ہماری تھاٹس ہوتی ہیں، ون تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو کلیئر کہ تھاٹس ہوتی ہیں، تھاٹس ہماری پازیٹیو یا نیگیٹیو نہیں ہوتی۔ ہم اس کو پازیٹیولی یا نیگیٹیولی انٹرپریٹ کرتے ہیں تو ہم پھر اسی کے اکارڈنگ ہم بیہیو کرتے ہیں۔ تو جب ہم تھاٹس کو نیگیٹیولی انٹرپریٹ کریں گے تو ہم نیگیٹیولی بیہیو کریں گے اور اسی نیگیٹیو بیہیویئر کے ہمیں کانسیکوینسز فیس کرنے ہوں گے، جس سے ہم اپنی لائف سنوار بھی سکتے ہیں اور ہم اپنی لائف بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ تو سوچیں، ہماری لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، اور کاؤنسلنگ کا ٹاپک جو ہم پڑھ رہے ہیں یا اس کوٹ کو ادھر ایڈ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جب ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے یا تھیراپی کے لیے آتے ہیں نا، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہماری جو کاؤنسلر ہے یہ ہماری تھاٹس کو ختم کر دے گا، ہماری سوچوں کو ختم کر دے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ سائیکو تھیراپی یا کاؤنسلنگ کا مقصد ہی نہیں ہوتا، ہم نے ایک کلائنٹ کو، لوگوں کو اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ وہ اس تھاٹ کے ساتھ کوپ اپ کرنا سیکھیں۔ تو جب وہ کوپ اپ کرتے ہیں تو کوپ اپ میں یہ آتا ہے کہ جب وہ مقابلہ کرنا سیکھتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے اور اس بیہیویئر کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی چینج ہو جاتے ہیں، تو ان کی لائف بھی چینج ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا کام ہوتا ہے ایز اے کاؤنسلر جو کہ ہم کرتے ہیں، یا ایز اے تھراپسٹ جو ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک شارٹ سی ایگزامپل دوں گی اور اس کے بعد ہم ٹاپک کی طرف جائیں گے۔
لیٹس سپوز ہمارا کوئی انٹرویو ہے اور وہ انٹرویو ہمارے کسی یون کے آرگنائزیشن میں ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس میں انٹرویور یا یہ جو پینلسٹ ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے تو وہ ہم یہ پرسیو کریں کہ وہ تو بہت زیادہ کوالیفائڈ ہوں گے، بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوں گے، تو پتہ نہیں وہ ہم سے کس طرح سے سوال کریں گے، ہم جواب دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے، جس کی وجہ سے کیا پتہ وہ انٹرویو ہمارے لیے آگے انٹرویوز میں اچھا رہے، اس سے ہمیں اپنے آگے آنے والے انٹرویوز میں ہیلپ ملے۔ لیکن جب ہم اس انٹرویو کو اسکپ کر دیتے ہیں تو کیا ہم اپنے ایک امپورٹنٹ جو ایک اپارچونیٹی ہوتی ہے ہم اس کو اسکپ کر دیتے ہیں، بھلے ہی ہم فیل ہو جائیں، بھلے ہی ہم غلط آنسر دے دیں، لیکن ہمیں جانا چاہیے تاکہ ہمیں ایکسپیرئنس ہو جائے۔ تو یہ تھاٹس ہی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں کنکلوژن کی طرف لے کر آتی ہیں کہ نہیں تم نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتے، یا تم غلط کر لو گے تو تمہیں اس انٹرویو کو اسکپ کرنا ہے، تم ایسے انٹرویو میں جاؤ جہاں تمہیں پتہ ہو کہ تمہاری اسکلز اچھی ہیں، تمہارا پریکٹیکل ایکسپیرینس اچھا ہے تو تم ادھر جاؤ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہم تھوڑا سا اس تھاٹ کو یا اس انٹرویو کو تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں کہ کوئی بات نہیں، اگر میں یہ انٹرویو فیل کر دوں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ میری لائف کا آخری انٹرویو ہوگا، اس سے میری اور آنے والے جو انٹرویوز ہوں گے اس میں مجھے ہیلپ ملے گی، مجھے کائنڈ آف ایک ٹپ مل جائے گی۔ لیکن ہم ایسے نہیں کرتے، اور ہم اپنی سوچوں کی وجہ سے اپنی لائف میں بہت سارے ایسے جو اپارچونیٹیز ہوتی ہیں اس کو جو ہے تو وہ اسکپ کر لیتے ہیں۔ تو یہی اس کوٹ کا مطلب ہے کہ ہم اپنی اگر سوچ بدلیں گے تو ہم اپنی سوچ بدل کر اپنی زندگی میں بہت پازیٹیو چینجز لا سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ Now come to the overview of a counseling. Counseling is a type of a talking therapy that allows a person to talk about their problems and feelings in a confidential and a dependable environment. کاؤنسلنگ کبھی بھی جو ہے تو وہ ہم کسی ایسی جگہ پر نہیں کر سکتے جہاں پر دیکھیں ہم جب تک ہم خود کمفرٹیبل نہیں ہوں گے تو ہم کلائنٹ کو بھی جو ہے تو وہ اس کی انفارمیشن یا جو اس کی جو پرابلمس ہیں یا جو اس کی جو فیلنگس ہیں اس کو بھی کمفرٹیبلی نہیں سن سکیں گے۔ تو کلائنٹ کو بھی ہم نے ایک ایشورٹی، ایک کانفیڈینشیل، ایک ڈپینڈیبل انوائرمنٹ دینا ہوتا ہے، جس میں ان کو ہم نے ایشورٹی دینی ہوتی ہے کہ جو ان کی جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے ساتھ کانفیڈینشیل رہے گی۔ وہ جو ہے تو وہ اس کو ایک کانفیڈینشیل انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے جو ہے تو وہ ہم ان سے ان کے ایشوز، ان کے پرابلمس ڈسکس کریں گے۔ تو جب تک وہ انوائرمنٹ کمفرٹیبل نہیں ہوگا، کلائنٹ ہمارے ساتھ اپنے ایشوز نہیں ڈسکس کر سکے گا، اور نہ ہی ہم ان کی کاؤنسلنگ کر سکیں گے۔ A counselor is trained to listen with empathy by putting themselves in your shoes. کاؤنسلنگ میں جو ہمارے جو جیسچرز ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، ہماری ایک ایک بات، ایک ایک اسٹیٹمنٹ وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ تو ہمیں ڈیورنگ کاؤنسلنگ کاؤنسلر کو ججمنٹل نہیں ہونا، یعنی اگر کلائنٹ کوئی بات کہے تو ہم نے ایسا ریئیکشن نہیں دینا کہ اوہ یہ تو بہت ظلم ہوا ہے آپ کے ساتھ، بہت بڑا کام ہوا ہے، یا یہ ٹریجڈی تو بہت بڑی ہے جس کی ہیلنگ میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا اور ہم کوشش کریں گے۔ تو مطلب جب ہم اس طرح سے ورڈ یوز کرتے ہیں تو وہ فرسٹ ہی سیشن میں کلائنٹ کیا ہوتا ہے، ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے ان کے ساتھ ایمپتھی شو کرنی ہے، ہم نے ان کے ایشو کو اون کرنا ہے کہ ہاں ہم سمجھ رہے ہیں آپ کا ایشو، اینڈ یو آر ناٹ دا ون جس کو یہ ایشو ہے یا جس کے ساتھ یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس مسئلے سے گزر چکے ہیں، جو کہ آپ بھی جو ہے تو وہ تھرو کاؤنسلنگ سیشنز، تھرو انٹرونشنز ہم آپ کی بھی ہیلپ کریں گے، تو آپ بھی اپنے اس مسئلے کو ایزیلی جو ہے تو وہ اس کی انٹرونشنز یوز کر کے ہم آپ کے ان مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے۔ تو ہمیں اس طرح سے جیسچر دینا ہے۔ کاؤنسلر جو ہے تو وہ کاؤنسلر ہیلپ وتھ اینی نیگیٹو تھاٹس اینڈ بلیفس دا کلائنٹس ہیو، جو بھی ان کی جو نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں تو ہم نے ان پر ریئیکشن نہیں دینا ہوتا کہ مطلب یہ نیگیٹو تھاٹس جو ہیں یہ صرف آپ کی ہیں، کسی اور کی تو مطلب آپ فرسٹ ہو جس نے ہمیں جو ہے تو اس طرح سے تھاٹس کے بارے میں کہا ہے، کسی اور کو تو ایسی تھاٹس کبھی آئی ہی نہیں ہیں۔ تو ہم نے ان کو جو ہے تو وہ ایک نان ججمنٹل وے میں ان کی جو باتیں ہیں یا ان کا جو ایشو ہے اس کو پہلے سننا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے ان کو انٹرونشن بتانی ہوتی ہے۔
پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب کاؤنسلنگ ہم کن کن ایشوز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے تو وہ آتا ہے ڈپریشن. بیسیکلی ہم ڈپریشن کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں. ہم اس کو جو ہے تو وہ انزائٹی کے لیے یوز کر سکتے ہیں, بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لیے, آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, ایٹنگ ڈس آرڈر اور ڈرگ مس یوز کے لیے بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہ ساری مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہم بہت ساری چیزوں کے لیے کاؤنسلنگ کو یوز کر سکتے ہیں. وہ کیا ہیں وہ ہم یہاں آگے چل کر دیکھتے ہیں. دین آتی ہیں ڈیفینیشنز آف اے کاؤنسلنگ. بس والو وہ ایک جو ہے تو وہ سائنٹسٹ تھا, کاؤنسلر بھی تھا, جس نے کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس پہ ایک بہت اچھی سی ایک بک لکھی تھی. اس نے کاؤنسلنگ کو ڈیفائن کیا اور جو کہتا ہے کہ کاؤنسلنگ ایز اے پروسیس آف ہیلپنگ این انڈیویجول ٹو ایکسیپٹ اینڈ یوز انفارمیشن and advice so that he or she can either solve his present problem or cope with it successfully. ہمارے پاس آج کل ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ لوگ کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں, صرف یہ سوچ کر جاتے ہیں تھراپسٹ یا کاؤنسلرس کے پاس کہ وہ کوئی میجیشین ہے, وہ کوئی میجک کر دیں گے اور ہمارا ایشو ریزالو ہو جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. جب وہ آتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں تو پھر ان کے لیے ایکسیپٹنس مشکل ہو جاتی ہے کہ باتوں سے کیسے کوئی ٹھیک ہو سکتا ہے. تو ایک چیز جب کوئی بندہ کاؤنسلر کے پاس جائے تو اس کو سب سے پہلے ہم نے یہ ایشور کرنا ہوتا ہے کہ ہم جو باتیں, جو کاؤنسلنگ اسٹریٹجیز, جو انٹرونشنز ہم آپ کو بتائیں گے, آپ نے سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. پھر جو انفارمیشن, جیسی انٹرونشن ہم آپ کو بتائیں گے اس کے اکارڈنگ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. تو تب ہی یو ول بی ایبل ٹو ڈیل ود اٹ اینڈ ٹو کوپ ود اٹ ان اے بیٹر وے. تو یہ سب ہم نے ان کو بتانا ہوتا ہے, اور یہی کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ پہلے وہ اس کو سمجھے, ایکسیپٹ کرے, اور اس کے بعد وہ اس کے اکارڈنگ بیہیو کرے. تو تبھی جو ہے تو وہ اس کی کوپنگ سکلز انہانس ہو سکتی ہیں. امریکن کاؤنسلنگ ایسوسیشن کانفرنس تھی ایک 2010 میں, جس میں کاؤنسلنگ کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح بتائی گئی ہے کہ ایک پروفیشنل ریلیشن شپ ہے کاؤنسلر اور کلائنٹ کے بیچ میں, جو کہ اس میں بیسیکلی جو فوکس ہوتا ہے وہ اس کی امپاورمنٹ پہ ہوتا ہے, ٹو امپاور the diverse individuals, families, groups to accomplish their mental health, wellness, education and career goals. یعنی ایک پرسن کی اس کو ہم یعنی کاؤنسلنگ کو ہم کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ نہیں, ہم فیملیز میں بھی, ہم گروپ میں بھی کر سکتے ہیں. تو کاؤنسلنگ از بیسیکلی دا امپاورمنٹ آف این انڈیویجولس, آف اے فیملیز اور گروپس, اور جو کہ کسی بھی قسم کے ایشوز کے ساتھ آئیں, چاہے وہ مینٹل ہیلتھ کے ہوں, ان کی ویلنس کے ریگارڈنگ ہو, ایجوکیشن یا کیریئر گولز کے ریگارڈنگ ہو, تو ہم اس میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں. کاؤنسلر ورک ان ایریاز دیٹ انوالو ریلیشن شپس, دیٹ دیز ایریاز انکلوڈ انٹراپرسنل اینڈ انٹرپرسنل ریلیشنز to find meaning and adjustment in such settings as schools, families and careers. Counseling is conducted with persons who are considered to be functioning well and to those who are having more serious problems. Okay, ہم جو ہے تو وہ صرف کیریئر گولز یا ایجوکیشن کی حد تک نہیں, کاؤنسلنگ ہم انٹرپرسنل ریلیشن شپ اگر کلائنٹ کے ڈسٹرب ہوں لوگوں کے ساتھ, اس کی فیملیز کے ساتھ, تو اس ایریاز پہ بھی ہم ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. ایک چیز آتی ہے انٹرا پرسنل, اس کے اپنے آپ کے ساتھ, یعنی بعض اوقات انسان کو, لوگوں کو اپنی سکلز کا نہیں پتہ ہوتا, وہ خود کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, ورتھ لیس سمجھتے ہیں, تو ان کو اپنی کچھ ہڈن سکلز ہوتی ہیں جس میں تھوڑی سی ان کو انہینسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے یا کچھ ایکسپلوریشن کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ وہ اکیلے نہیں ایکسپلور کر پاتے, تو جس کی وجہ سے وہ خود کو ورتھ لیس سمجھتے ہیں. تو جب تک ہم خود کو امپورٹنس نہیں دیں گے, کوئی اور ہمیں نہیں دے گا. ہم خود اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیں گے تو کوئی اور ہمیں نہیں دے گا. ہم خود کسی چیز کی طرف, کسی کام کی طرف نہیں جائیں گے تو لوگ ہمیں اپورچونیٹی نہیں دیں گے. جب ہم خود کو کچھ سمجھیں گے, اپنی ایبلٹیز کو ایکنالج کریں گے, تو ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا نہیں کر سکتے. تو یہ ہمیں کاؤنسلنگ کے ذریعے سے ہی ہیلپ فل ہو سکتا ہے, اور اسی سے ہمیں یہ اس چیز میں ہیلپ مل سکتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ کاؤنسلنگ صرف ان لوگوں کے ساتھ نہیں کی جاتی جو کہ مطلب جن کو کوئی سیریس پرابلم ہو,
وہ لوگ بھی جن کو کوئی ڈیلی لائف میں کوئی ایشو ہو وہ بھی کاؤنسلنگ کی سروسز لے سکتے ہیں، وہ بھی کاؤنسلر کے پاس جا سکتے ہیں۔ دین ہم دیکھیں گے کہ اس میں ڈفرینس کیا ہے کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی میں۔ بہت سارے لوگ کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی کو مس انٹرپریٹ کر لیتے ہیں اور وہ اس کو ایک سمجھتے ہیں۔ کاؤنسلنگ از اے بریف ٹریٹمنٹ دیٹ ٹارگیٹس اے اسپیسیفک سمپٹم اور سچویشن، while psychotherapy is a long-term treatment that attempts to gain more insight into someone's problem۔ کاؤنسلنگ کوئی بھی، میں نے جیسے کہا، کوئی بھی بندہ آئے کسی بھی ایشو کے ساتھ تو ہم اس کو ایک شارٹ ٹرم انٹرونشن بتا کر ہم ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، جبکہ سائیکو تھراپی ہم تب تک نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس بندے کی کمپلیٹ انسائٹ نہ ہو، اس کی ایشو کی کمپلیٹ انسائٹ نہ ہو کہ اس کی پرابلم ایمرج کہاں سے ہوئی، ڈیولپ کہاں سے ہوئی، اس کی مینٹیننس فیکٹرز کون کون سے ہیں۔ تو ہمیں اس کی پورا بیک گراؤنڈ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے سائیکو تھراپی میں، کیونکہ پھر اس کے اکارڈنگ ہم نے ان کے ٹریٹمنٹ گولز بنانے ہوتے ہیں اور انہیں کے اکارڈنگ ہم نے ان کے لیے ایک تھراپی چوز کرنی ہوتی ہے کہ اب اس کا یہ مسئلہ کس تھراپی کے ذریعے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں اس کی، یا کس تھراپی کو اپلائی کر کے ہم اس کی پرابلم اوور کم کرنے میں ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ Counseling is a type of therapeutic method that aids a person in overcoming unwanted emotions and behavioral habits۔ کوئی بھی کلائنٹس کے انوانٹیڈ ایموشنس یا ہیبٹس ہو تو ہم ان کو کاؤنسلنگ کے ذریعے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں، جبکہ سائیکو تھراپی از آلسو نون ایز کوگنیٹو ٹریٹمنٹ اور سائیکولوجیکل تھراپی دیٹ ہیلپس ان اسسٹنگ پیپل with their fickle behavioral patterns, increasing positivity and fulfillment as well as overcoming difficulties۔ تو یہ ایک کائنڈ آف کوگنیٹو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس میں سب سے پہلے ہم نے ان کی اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے بیہیورل پیٹرنس ہیں، کون سی ایریاز ہیں جس پر کام کر کے ہم ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لا سکتے ہیں، کون سے ایسے چیلنجز ہیں جس میں ہم ان کی ہیلپ کر کے ان چیلنجز کو اوور کم کرنے میں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ The fundamental goal of a counseling is to enable the client to reveal his concerns so that client can receive help in adapting to the normal and everyday routine۔ Psychotherapy is used to continue improving a person's state of mind, short-term and long-term well-being, as well as the remedy and maybe ameliorate the problematic behaviors۔ کاؤنسلنگ ایک بندے کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اس کو جو ڈیلی لائف میں جو ایشوز آ رہے ہیں وہ ایزیلی جو ہے تو وہ ان ایشوز کو ڈسکس کرے اور اس کا کاؤنسلر اس کو ان ایشوز کے ساتھ ڈیل کرنا بتائے، اس کو انٹرونشنز بتا دے۔ جبکہ سائیکو تھراپی ایک لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ہم سائیکو تھراپی میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ادھر اس کلائنٹ کو میڈیکیشن کی تو ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو ایک آدھ ایشو جو اس کا ہوتا ہے، کوئی جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں وہ اس کے باقی ایریاز کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سائیکو تھراپی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ادھر ہمیں اس کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور اس میں ہمیں بہت ساری ایریاز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو دیٹ واز دا ڈفرینس بٹوین کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو تھراپی۔ دین کاؤنسلنگ ہمیں کن کن ایریا میں ہیلپ فل ہو سکتی ہے ہم یہ دیکھیں گے۔ کاؤنسلنگ ہیلپ ٹو فوسٹر دا سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ آف اے کلائنٹ۔ نمبر 1 کہ یہ جو سائیکولوجیکل ویل بینگ ہوتی ہیں، سائیکولوجیکل لیول پر جو انسٹیبلٹیز ہوتی ہیں کلائنٹ کی، ہم نے ان انسٹیبلٹیز کو اس ڈس ریگولیشن کو اسٹیبلٹی میں چینج کرنا ہوتا ہے۔ جو بھی ڈسکمفرٹ ہوتا ہے کلائنٹ کا جو مینٹل لیول پہ، اس پر کام کر کے ہم نے کلائنٹ کو ایک ڈیلی روٹین میں کس طرح سے اس نے کوپ اپ کرنا ہے اس قابل بنانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے ایک سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ۔ بظاہر تو وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کے سائیکولوجیکل لیول، مینٹل لیول پر بہت زیادہ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں، جو کہ جب وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو ون بائی ون ہم نے ان ایریاز کو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ آ رہا ہے تو یہ کس وجہ سے آ رہا ہے، کون کون سے رسپانسیبل فیکٹرز ہیں ان میں، ان ایریاز پہ ہم نے ان کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ۔ تو جب ہم ان کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ان ایریاز پہ جب ہم کام کرتے ہیں، جب ان کے جو ڈسکمفورٹنگ لیول یا ڈس ریگولیشن یا جو انسٹیبلٹیز ہوتی ہیں، تو یہ ان کے جو باقی ایریاز ہوتے ہیں اس میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں مینشن بھی ہے کہ کاؤنسلنگ ہیلپ ان امپروونگ دا ایبلٹی ٹو بوتھ اسٹیبلش اینڈ مینٹین دیئر ریلیشن شپس۔ تو جب ان کی سائیکولوجیکل لیول پہ جو بھی انسٹیبلٹیز ہوتی ہیں، جو بھی ایشوز ہوتے ہیں،
وہ جب سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے جب وہ قابل ہو جاتے ہیں تو ان کے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں جن میں بھی انسٹیبلٹیز ہوتی ہے یا جن کے ساتھ وہ ڈیل نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ ایزیلی کاؤنسلنگ کے تھرو سیکھ جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. ڈیسیجن میکنگ ان کی امپروو ہو جاتی ہے, وہ اپنی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کو جان پاتے ہیں. اٹ ہیلپس ان انہینسنگ دا کلائنٹس افیکٹونیس اینڈ دیئر ابلٹی ٹو کوپ. ان کی جو ابلٹیز ہوتی ہیں جیسے میں نے کہا وہ انہینس ہو جاتی ہیں. اٹ انکریزز دا کلائنٹس انڈرسٹینڈنگ آف سیلف اینڈ دیئر انوائرمنٹ. وہ اپنے آپ کو جان پاتے ہیں کہ مطلب مجھ میں کون سی اسٹرینتھس ہیں, میں اپنی کس اسٹرینتھ پہ کام کر کے اپنی ویکنیس کو اوور کم کر سکتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ان کو کاؤنسلنگ کے تھرو پتہ چلتی ہیں. ٹو فیسیلیٹیٹ دا بیہیورل چینج ان کلائنٹ, کاؤنسلنگ کے تھرو ان کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے میرا ایک چینج جو کہ میرا بیہیورل چینج ہے کس طرح سے میری لائف میں پازیٹیو چینج لا سکتا ہے. تو یہ سارے اس کے جو ہے تو وہ گولز ہیں. ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ آف اے کاؤنسلنگ پروفیشن. ٹو انڈرسٹینڈ دا ہسٹری آف اے کاؤنسلنگ وی بگن ود ریئلائزیشن دیٹ تھرو آؤٹ دا ایئرز human beings have found comfort in sharing their problems or telling their story to the others. The old saying is that a problem shared is a problem halved. Tell us the universal truth that when things get difficult or we can make decisions in our life, sometimes we need someone to listen and hear our story so we get a better idea of our options. کہا جاتا ہے کہ مطلب جب بھی ایک پرابلم کسی کے ساتھ ڈسکس ہوتی ہے تو وہ ہاف ہو جاتی ہے. یعنی پہلے کاؤنسلنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا لیکن یہ پریکٹس یوز ہوتی تھی. اس کا ایک اسٹینڈرڈ ایک نام نہیں تھا لیکن یہ پریکٹس یوز ہوتی تھی کہ جب بھی لوگوں کو کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجن لینا ہوتا تھا, کوئی ایشو ہوتا تھا, تو جب وہ ان کے پاس کوئی آ جاتا تھا اس مسئلے کو سننے کے لیے تو آٹومیٹکلی ان کا وہ مسئلہ ہاف ہو جاتا تھا. اور ایسا ہمارے ساتھ کاؤنسلنگ میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی انٹرونشن نہ بتائیں کلائنٹ کو, لیکن جب ہم اس کا صرف مسئلہ سن لیتے ہیں نا تو آلموسٹ اس کا ایشو ریزالو ہو جاتا ہے. تو یہ چیز یہاں بھی کہی گئی ہے کہ کوئی ہماری مطلب کوئی جب آدھی ہماری اسٹوری یا کوئی بات سن بھی لیتا تھا لوگوں کی تو ان کو ایک آئیڈیا مل جاتا تھا کہ ہاں ابھی میں نے کیا کرنا ہے. تو یہ کانسیپٹ چلتا تو آ رہا تھا لیکن اس کا ایک کوئی اسٹینڈرڈ نام نہیں تھا. کاؤنسلنگ ہسٹری کین بی ٹریسڈ بیک ٹو دا ٹرائبل ٹائمز ویئر دا پیپل وڈ کیم ٹوگیدر ان اے گروپ اینڈ شیئر دیئر ایکسپیرینسز اینڈ سم ٹائمز دیئر ڈریمس. جس زمانے میں قبائلی دور تھا, لوگ قبیلے سے بلانگ کرتے تھے تو قبیلے کا ایک سربراہ ہوتا تھا جس کے پاس لوگ جاتے تھے اور اپنے ایشوز ڈسکس کرتے تھے. تو یہ کانسیپٹ پہلے سے چلتا آ رہا ہے. ایز دا سویلائزیشن ڈیولپ ریلیجن آفرڈ اے ٹائپ آف کاؤنسلنگ یوزلی بائی پریسٹ who would listen and advise parishioners on their problems. تو کہتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے سے چلتا آ رہا ہے کہ لوگ پادریوں کے پاس جاتے تھے اور اپنے ایشوز ڈسکس کرتے تھے اور وہ ان پرابلمس پہ ان کو سولوشنز بتاتے تھے. ان 1890 جرمن نیورولوجسٹ سیگمنڈ فرائڈ کا جو ہے تو وہ بہت زیادہ اہم رول ہے جس نے سب کانشیس پہ کام کیا. اور سب کانشیس ہماری سائیکی کا ایک پارٹ ہوتا ہے جو کہ ہم اس سے اویئر تو نہیں ہوتے لیکن ہمیں یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انفلوئنس کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ فرائڈ پلے این امپورٹنٹ رول ان ہسٹری آف کاؤنسلنگ but actual word of a counseling did not came into everyday language until 1960s. There have been many development in counseling since 1950s. A lot of research has taken place and this has given us better understanding of what makes human beings think and act in certain ways. 1950s تک جو ہے تو وہ ڈیولپمنٹس ہوتی گئیں اور 1960s تک اس کا کوئی اسپیسیفک نام نہیں تھا لیکن تھرو ریسرچز ہمیں یہ پتہ چلا کہ کاؤنسلنگ کیا ہے اور کس طرح سے یہ ہماری تھنکنگ میں اور ایکٹ میں رول پلے کرتی ہے. دین دا لاسٹ ٹاپک از رول آف اے کاؤنسلر. آلریڈی ہم نے کاؤنسلنگ کو اتنا زیادہ ڈسکس کر لیا ہے کہ ہمیں آئیڈیا ہو گیا ہے کہ کاؤنسلنگ کیا ہے اور کاؤنسلر کا رول کیا ہوتا ہے. ٹو پرووائڈ دا گائیڈنس ٹو دا پیشنٹس, ٹو فائنڈ دا سولوشن آف دیئر پرابلمس, فوکسنگ آن دا پریزنٹ ایشوز اینڈ دا ڈیفیکلٹیز. شارٹ ٹرم تھراپی پرووائڈ کی جاتی ہے کاؤنسلنگ کے تھرو یا کاؤنسلر کا یہ کام ہوتا ہے. کاؤنسلر اٹیمپٹ ٹو ریچ دیئر کلائنٹس ان آرڈر ٹو پرووائڈ سیکیور انوائرمنٹ, جو کہ ہم نے اسٹارٹنگ میں ڈسکس کیا کہ کاؤنسلنگ یا کاؤنسلر کا سب سے اہم رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک پیشنٹ کو, اپنے کلائنٹ کو ایک سیکیور انوائرمنٹ دے, ایک ڈپینڈیبل انوائرمنٹ دے جہاں وہ جو ہے تو وہ ایزیلی اپنے ایشو کو ڈسکس کر سکے اور کاؤنسلر اس کی ایزیلی کاؤنسلنگ کر سکے. They arm the patient with immediate solution and tools to maneuver their challenges.
جو بھی ان کے ایشوز ہوتے ہیں، چاہے ایوری ڈے لائف کے ہوں، چاہے وہ کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہوں، چاہے ان کے کیریئر کے ہوں، ایجوکیشن کے ہوں، تو ان کو بیٹر وے میں سن کر ان کو ان کے ساتھ ڈیل کرنا، یا ان کی ڈیلنگ میں جو بھی چیلنجز آتے ہیں وہ اپنے کاؤنسلر سے جو کلائنٹ ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں، اور کاؤنسلر ان چیلنجز کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ان کو مختلف انٹرونشن یا ٹیکنیکس بتاتے ہیں. یہ ہوتا ہے کاؤنسلر کا رول. دیٹ واز آل اباؤٹ in our today's topic, which is the overview of a counseling. Thank you. مزید آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ہو، کوئی کوئری ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں، اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.